اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے واجبات نماز کے بارے میں، اور ہم نے بہت سے واجبات کو بیان کیا۔ کل ہمارا درس پہنچا تھا واجبات نماز میں رکوع تک۔ ہم نے بتایا تھا رکوع کیا ہے اور کتنی مقدار میں رکوع ہونا چاہیے۔ آج ہم پہنچے ہیں ذکر رکوع تک۔ ذکر رکوع یعنی رکوع میں کیا ذکر کرنا چاہیے، کون سا ذکر کرنا چاہیے اور کتنی مرتبہ کرنا چاہیے، یہ سب انشاءاللہ اب ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ذکر رکوع یعنی وہ ذکر کہ جو رکوع میں کیا جاتا ہے۔ در رکوع ہر ذکر گفتے شود کافی است۔ کہہ رہے ہیں کہ رکوع میں کوئی بھی ذکر ہو کافی ہے۔ اگر رکوع میں آپ کوئی بھی ذکر کریں جسے ذکر کہا جاتا ہے تو کافی ہے۔ ولی احتیاط واجب، اگرچہ احتیاط واجب آن است کہ با قدرے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ با قدرے 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کمتر نہ باشد۔ کہہ رہے ہیں کہ رکوع میں ذکر کوئی بھی کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ 1 مرتبہ 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ سے کم نہ ہو۔ صحیح، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ آرامش بدن در رکوع، رکوع میں بدن جو ہے وہ نماز گزار کا جسم سکون میں ہونا چاہیے۔ نماز گزار کا جسم بدن نماز میں یا رکوع میں یعنی آرام سے ہونا چاہیے، یعنی اس میں سکون ہو۔ صحیح، حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ ہلتا رہے، حرکت کرتا رہے، نہیں، بلکہ سکون اور آرام سے ہونا چاہیے اس کا جسم جب رکوع کر رہا ہو۔ نمبر 1، در رکوع باید بمقدار ذکر واجب بدن آرام باشد۔ رکوع میں چاہیے کہ واجب کی مقدار میں بدن آرام باشد، یعنی جتنا جب تک ذکر واجب کیا جا رہا ہے تو اتنی مقدار میں بدن سکون سے ہو، سکون کے ساتھ ہو۔ نمبر 2، اگر پیش از ان کے بمقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد، اگر اس سے پہلے کہ انسان رکوع کی مقدار میں جھکے اور بدن کو سکون ہو، عمدن ذکر رکوع بگوید، انسان جان بوجھ کر ذکر رکوع شروع کر دے۔ ابھی رکوع میں صحیح طرح نہیں پہنچے، آرام یا سکون اطمینان نہیں ہوا ابھی رکوع میں، اور ذکر رکوع شروع کر دیا۔ کہہ رہے ہیں نمازش باطل است، تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر رکوع میں جانے سے پہلے
یعنی ابھی صحیح طرح رکوع میں نہیں گیا ہے اور اس کے جسم کو سکون نہیں ہوا ہے بلکہ حرکت میں ہے، جان بوجھ کر کوئی انسان ذکر رکوع کرنے لگے یہ کر لے، نمازش باطل است، اس کی نماز باطل ہے۔ نمبر 3، اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، اگر ذکر واجب کے تمام ہونے سے پہلے عمدن سر از رکوع بردارد، نمازش باطل است۔ اگر کوئی انسان ذکر رکوع کے جو ذکر واجب ہے رکوع میں اس کے تمام ہونے سے پہلے عمدن جان بوجھ کر سر از رکوع بردارد، وہ اپنے سر کو رکوع سے اٹھا لے، نمازش باطل است، اس کی نماز باطل ہے۔ صحیح۔ اب آئیے استادن و آرامش بعد از رکوع، کہہ رہے ہیں کہ کھڑا ہونا اور اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا رکوع کے بعد، رکوع کے بعد آرام اور اطمینان سے کھڑا ہونا۔ بعد از تمام شدن ذکر رکوع، ذکر رکوع کے تمام ہونے سے پہلے، بعد میں، بعد از تمام شدن ذکر رکوع، ذکر رکوع کے تمام ہونے سے پہلے، باید بایستد و بعد از ان کے بدن آرام گرفت بسجدے برود، باید چاہیے، بایستد کھڑا ہو، یعنی بعد از تمام شدن ذکر رکوع، ذکر رکوع کے تمام ہونے کے بعد، باید چاہیے، بایستد کھڑا ہو، و بعد از آن کے بدن آرام گرفت، اور اس کے بعد کہ جب بدن آرام سے ہو جائے، یعنی حرکت نہ ہو بدن میں بلکہ سکون ہو، بس سجدے برود، اس کے بعد سکون کے ساتھ سجدے میں برود جائے۔ وہ اگر آمدن، اور اگر جان بوجھ کر، پیش از استادن، کھڑا ہونے سے پہلے اگر کوئی انسان جان بوجھ کر یا پیش از آرام گرفتن، یا آرام یعنی اطمینان سے پہلے، حاصل کرنے سے پہلے، سکون حاصل کرنے سے پہلے بدن بسجدے برود، یا پیش از آرام گرفتن بدن، یعنی بدن کے آرام کرنے سے پہلے، اطمینان سے پہلے، بسجدے برود، سجدے میں چلا جائے، نمازش باطل است، تو اس کی نماز باطل ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر رکوع کے بعد صحیح طرح کھڑا نہیں ہوتا اور جسم کو آرام اور اطمینان نہیں دیتا، اور بجائے اس کے کہ وہ اطمینان سے کھڑا ہو اور فوراً سجدے میں چلا جائے رکوع کے بعد، نہ سیدھا کھڑا ہوا ہے نہ اطمینان سے کھڑا ہوا ہے، اور سجدے میں چلا گیا، تو چاہیے کہ سیدھا کھڑا ہو، اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، اور اگر بغیر سیدھا کھڑا ہوئے اور بغیر اطمینان حاصل کیے سجدے میں چلا جائے تو اس کی نماز باطل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وظیفہ کسی کے نمی تواند بطور معمول کو کند، اس شخص کا وظیفہ کہ جو معمول کے طریقے سے رکوع نہیں کر سکتا، یعنی جیسے عام طور سے رکوع کیا جاتا ہے، اگر کوئی انسان اس طرح رکوع نہیں کر پاتا تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ نمبر 1، یعنی جو انسان معمول کے طریقے سے، یعنی جیسے رکوع ہونا چاہیے ایسے رکوع نہیں کر پاتا، تو اس کا وظیفہ، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے نمی تواند بمقدار رکوع خم شود، کسی کے یعنی وہ شخص کہ جو نمی تواند بمقدار رکوع خم شود، کہ جو نہیں کر سکتا کہ رکوع کی مقدار میں خم ہو، یعنی جو مقدار رکوع، کسی یعنی کوئی جو شخص ہے نمی تواند نہیں کر سکتا، بمقدار رکوع، رکوع کی مقدار میں، خم شود جھکے، یعنی جو شخص رکوع کی مقدار میں نہیں جھک سکتا، جتنی مقدار بتائی گئی ہے رکوع میں جھکنے کی نہیں جھک سکتا، تو کیا کرے؟ باید بہر اندازے کہ می تواند، اسے چاہیے کہ جتنا بھی
جھک سکتا ہو جھکے. باید بہر اندازے کے اسے چاہیے بہر اندازے کی میتواند وہ جتنا بھی جیسے بھی خم ہو سکتا ہو خم ہو. نمبر 2 دوسرا وظیفہ کیا ہے ایسے انسان کا کہ جو رکوع میں صحیح طریقے سے نہیں جھک سکتا. اس کا دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ کسی کہ اصلاً نہ تواند خم شباد. دوسرے یہ کہ اگر کوئی انسان اصلاً جھک ہی نہ سکتا ہو. ایک تو یہ ہے کہ جتنی مقدار میں جھکنا چاہیے اتنا نہیں جھک پا رہا ہے. کوئی وجہ ہے، ڈسک میں پریشانی ہے، کوئی اور دقت ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، ہو جاتی ہیں مشکلات. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اتنا جھک جائے جتنا جھک سکتا ہو، جتنا وہ جھک سکتا ہو اتنا جھکے. لیکن وہ شخص جو اصلاً ہی نہیں جھک سکتا، جو اصلاً رکوع کر ہی نہیں سکتا، اس کا کیا وظیفہ ہے؟ باید نشست رکوع کنات. اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر رکوع کرے. نمبر 3 کسی کے نمی تواند نشست رکوع کنات وہ شخص کے جو نہیں کر سکتا کہ وہ بیٹھ کر رکوع کرے. یعنی جو شخص بیٹھ کر بھی رکوع نہیں کر سکتا باید استاد نماز بخوانات و برائے رکوع تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر تو اسے چاہیے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ غلام علی یعنی جو شخص بیٹھ کر بھی رکوع نہیں کر سکتا تو اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع کے لیے اشارہ کرے سر سے اشارہ کرے رکوع کے لیے. بھلے اس کو ہم تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں. شروع سے آج کا ہمارا درس تھا ذکر رکوع کے بارے میں کہ ذکر رکوع کیا ہے، کتنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ در رکوع ہر رکوع میں ہر ذکری گفتہ شباد کافی ہے. رکوع میں جو بھی ذکر ہو یا ذکر کیا جائے وہ کافی ہے. ولے احتیاط واجب آناست لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ بقدر 6 مرتبہ سبحان اللہ. تو احتیاط واجب یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کمتر نہ باشد. احتیاط واجب کیا ہے؟ احتیاط واجب یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ سے کم نہ ہو. یہ احتیاط واجب ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ آرامش بدن در رکوع بدن جس میں انسان مصلی رکوع کی حالت میں آرام سے ہونا چاہیے. بدن آرام سے ہونا چاہیے یعنی اطمینان سے ہونا چاہیے، حرکت میں نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 در رکوع باید بمقدار ذکر واجب بدن آرام باشد. رکوع میں چاہیے کہ ذکر واجب کی مقدار کے برابر یعنی جب تک ذکر واجب کر رہا ہے بدن آرام باشد، بدن آرام سے ہو یعنی ہلے نہیں، حرکت میں نہ ہو بلکہ سکون کے ساتھ ہو. نمبر 2 اگر پیش از آن کے مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد. اگر کوئی انسان کوئی نماز گزار پیش از آن کے بمقدار رکوع خم شود کہ وہ رکوع کی مقدار میں جھکنے سے پہلے یعنی جتنا رکوع میں جھکنا چاہیے وہ جھکنے سے پہلے اور بدن کو آرام سے ہو جانے سے پہلے یعنی بدن کے آرام سے ہو جانے سے پہلے یعنی ابھی رکوع میں نہیں پہنچا صحیح طریقے سے اور بدن آرام سے نہیں ہوا ہے اس کا بلکہ ہل رہا ہے، ابھی حرکت میں ہے. اگر کوئی انسان ایسا آمدن ذکر رکوع را بگوید اگر کوئی انسان ذکر رکوع کر لیتا ہے جان بوجھ کر آمدن جان بوجھ کر کوئی ذکر رکوع کر لیتا ہے نمازش باطل است، اس کی نماز باطل ہے.
بلکہ اسے کیا چاہیے کہ رکوع میں صحیح طرح پہنچ جائے اور بدن آرام سے ہو جائے تب ذکر رکوع کرے۔ نمبر 3، اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، اگر ذکر واجب کے پورا ہونے سے پہلے، پیش از تمام شدن ذکر واجب کے پورا ہونے سے پہلے، پیش یعنی پہلے، آمدن سرز رکوع بردارات نمازش باطلات، جان بوجھ کر اپنے سر کو رکوع سے اٹھا لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ کہنے استادن و آرامش بعد از رکوع، رکوع کے بعد کھڑا ہونا سیدھا اور آرام سے کھڑا ہونا، بعد از تمام شدن ذکر رکوع، ذکر رکوع کے تمام ہونے کے بعد، باید چاہیے، باستد کھڑا ہو، وہ بعد از ان کے بدن آرام گرفت، اور جب جسم کو سکون ہو جائے، بسجدے برباد، تو اسے چاہیے مصلی کو کہ پھر سجدے میں جائے۔ وہ اگر آمدن، اور اگر کوئی جان بوجھ کر، پیش از استادن کھڑا ہونے سے پہلے، سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے، یا پیش از آرام گرفتن، یا بدن کے کھڑا ہو کر سکون حاصل کرنے سے پہلے، بس سجدے برباد، سجدے میں چلا جائے، نمازش باطل اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ صحیح۔ اب وہ شخص کہ جو معمول کے مطابق کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا کیا وظیفہ ہے؟ کسے کہ نمی توانت بمقدار رکوع خم شود، باید بہر اندازے کی نمی توانت خم شود، وہ شخص کہ جو مقدار رکوع یعنی رکوع کی مقدار میں صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا، جھک نہیں سکتا، جو شخص رکوع کی مقدار میں جھک نہیں سکتا، جتنی مقدار میں جھکنا چاہیے وہ جھک نہیں سکتا، تو اسے چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے وہ رکوع کرے، جھک جائے، یعنی رکوع کے لیے جتنا بھی ممکن ہو۔ نمبر 2، کسی کے اصلاً نہ تمہارا خم شود، باید نشست رکوع کنند، اگر کوئی شخص اصلاً نہ جھک سکتا ہو، وہ جھک ہی نہیں سکتا، وہ کیا کرے؟ باید نشست رکوع کنند، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر رکوع کرے۔ نمبر 3، کسی کے نمی توانت نشست رکوع کنند، جو شخص بیٹھ کر بھی رکوع نہیں کر سکتا، باید استاد نماز میں خواند، اسے چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، وہ برائے رکوع بسر اشارہ کنند، تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے۔ یہ آج کا ہمارا درس تھا جس کو ہم نے پڑھا، امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، اور باقی انشاءاللہ یا بعض مستحبات رکوع کل آئیں گے انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔